إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا ذرائع اور وسائل بتائے ہیں. انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. حقیقت میں اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جب حاجی 10ویں تاریخ کو مزدلفہ سے منا لوٹتے ہیں تو کنکری مارتے ہیں. کب؟ زوال سے پہلے. اور اس کے بعد 11، 12، 13 کو کنکری مارتے. زوال کے بعد ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ کنکری جا کے اس میں پڑ جاتی ہے. تو آج کل سوشل میڈیا پر خصوصاً واٹس ایپ وغیرہ کے مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں شیطان ہے. اور سب سے جہالت کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں کنکری مارتے ہوئے شیطان بن جاتے ہیں. اور یہ کنکری مارنے کی جو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بولنگ ڈال رہا ہے، اس طریقے سے مار رہے ہیں اور وہ مذہب کی ویڈیوز پھیل رہے ہیں اور لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں. تو لہذا اس کی حقیقت کیا ہے یاد رکھیے. مستدرک حاکم میں اور سنن بیہقی میں ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے گئے تو وہاں شیطان آیا اور آ کر حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے سے شاید اس نے منع کیا. ابراہیم نے کنکری ماری، تھوڑا آگے بڑھے، پھر آیا، پھر کنکری ماری، پھر آیا، پھر آگے بڑھے، کنکری ماری. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکری مار کے یہ بتایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، میں اس کو کنکری مار کے اس سے دشمنی کی تجدید کر رہا ہوں. لہذا ہر حاجی جب جمرات کو کنکری مارتا ہے تو عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ساتھ میں اسے یہ سبق پڑھنا چاہیے جیسے شیطان حضرت ابراہیم کا دشمن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن بھی ہے شیطان، ویسے ہمارا بھی دشمن ہے. لہذا شیطان وہاں نہیں ہے، حضرت ابراہیم کو اکسایا تھا. لہذا کوئی بھی کنکری مارتے ہو یہ سمجھ جائے وہاں شیطان ہے. اور میں خود سمجھتا ہوں 2007 سے پہلے وہاں یہ چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیان ایسا الفاظ لکھے ہوئے تھے. وہ بورڈ کو دیکھ کر لوگ شیطان بن جاتے تھے اور ماشاءاللہ وہ سعودی عرب کے علماء نے اس کو ہٹا کر کے بتا دیا تو وہاں جمرات لکھ دیا گیا. بہرحال یہی موضوع کا سبب بنا. تو آج ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ شیطان سے ہمیں محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم نے سب سے پہلے سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ زندگی آزمائش ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے. یہ زندگی خود آزمائش، اس آزمائش میں شیطان کا وجود دوسری آزمائش ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ زندگی خود ایک آزمائش ہے، ان آزمائشوں میں شیطان بھی بہت بڑی آزمائش ہے. سوال یہاں یہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف فرشتوں کو پیدا کیا، ایک طرف انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ایک سوال ہے. لہذا اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی بہتر جاننے کا مطلب یہ ہے اللہ کو معلوم ہے کیا پیدا کرنا، کس کو پیدا کرنا، کب پیدا کرنا، کہاں پیدا کرنا. اللہ کی تخلیق کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتے. لا یسأل عما یفعل. مگر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ شیطان کی پیدائش کی حکمت کیا ہے، ایک 4 حکمتیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا اس کی حکمت ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو دنیا میں اللہ کے جو
ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان مقرب بندوں میں شیطان سے لڑنے کی طاقت کتنی ہے۔ ابراہیم نے شیطان سے کیسے مقابلہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ اکرام نے کیسے مقابلہ کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، شیطان سے لڑائی جب شروع ہوئی آدم کی پیدائش سے، اور یہ قیامت تک جاتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے قیامت تک، لہذا وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے شیطان کی پیدائش کی حکمت میں علماء یہ بھی بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو لوگوں، یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا انجام ہوا، اللہ کی جب بھی ہم نافرمانی کریں گے شیطان کو جو انجام وہی انجام ہوا۔ لہذا علماء بتاتے یہ ایک سجدہ کرنے سے نہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، شیطان خوش ہو جاتا ہے مگر ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے زندگیوں میں کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، ایک سجدہ نہ کر کے شیطان اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ اگر ہم مسلمان نماز نہ پڑھے تو کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کیسے بتاتا ہے، لوگوں دیکھو اگر ہماری مخلوق میں ہمیشہ اطاعت کرنے والی مخلوق کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرشتوں کو دیکھو، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف دیکھو ہم انسانوں کو، ان کے اندر اللہ نے اللہ کی بات کو ماننے کا، نافرمانی کا دونوں جذبہ رکھا ہے۔ اور شیطان کو بھی دیکھ لو، یہ کیسے ہماری نافرمان مخلوق ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء یہ بھی بتاتے ہیں شیطان کی پیدائش کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شکر گزار بندے کون، ناشکرے کون ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ شیطان کا جو موضوع ہے نا، قیامت تک بول سکتے ہیں، جیسے اس کی گمراہی قیامت تک ہے، وہ کیسے بہکاتا، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا، کیسے کیسے انداز میں آتا، اس پر قیامت تک بولا جا سکتا ہے۔ ایک 30-35 منٹ کے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذرائع وسائل ہیں، یہ بات غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آدم کا قصہ 7 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو ہے سورہ بقرہ، دوسرا ہے سورہ اعراف، تیسرا ہے سورہ بنی اسرائیل، چوتھا ہے سورہ طٰہٰ، اس کے بعد سورہ صاد، سورہ حجر، سورہ کہف۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ ذکر فرمایا، اور آدم کا قصہ جہاں ذکر فرمایا تو شیطان کا قصہ بھی ساتھ میں مل کر آیا۔ کیسے حضرت آدم و حوا نورانی لباس پہنے ہوئے تھے، جنت میں نورانی لباس پہنے ہوئے تھے، جیسے ہے اس درخت کے قریب گئے تو کیا ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر حیا رکھی تھی، فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے لے کر سامنے اور آگے کے پیچھے کی چیزوں کو چھپانے لگے۔ معزز حاضرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو اترا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا شیطان کون ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے، اور اس نے کیسے مہلت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے مہلت دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جیسے شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے پہلے وہ آدم و حوا کا دشمن ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، لوگوں دیکھو یہ وہ شیطان ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو جنت سے نکالا ہے، کیا ہم کو جنت سے نہیں نکالے گا، کیا جنت کے راستے نہیں ہٹائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، شیطان آدم و حوا کا، ان کی ثانی اولاد کا پکا دشمن ہے۔ دیکھیے کہاں سے شیطان کے حملے شروع ہوتے ہیں، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہیں سے شیطانی حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور کب تک، انسان کی زندگی کے ختم تک۔ جب موت آتی ہے اس وقت بھی شیطان آتا ہے، جیسے ہم حدیث آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ بخاری میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے اسے، تو کیا کرتا ہے، وہ شیطان کے چھونے سے وہ انسان، وہ بچہ چیخ کر رونے لگتا ہے۔ کہاں، شیطان کے ان حملوں سے اگر دنیا میں محفوظ رہے تو 2 شخصیتیں، کون 2 شخصیتیں، ایک ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اور دوسرے ہیں ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، یہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں جب پیدا ہوئے تو شیطان کا حملہ ان پر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ
مریم کی ماں حنا نے دعا کی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے روتا کیوں ہے؟ شیطان اسے انگلی کرتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں اہل علم نے کیا بتایا؟ کہا آدم کے بیٹوں کا پکا دشمن ہے یہ شیطان۔ دوسری چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے شیطان اپنی انگلی سے بچے کے بازو میں جو ہے انگلی کرتا ہے، جیسے ہم بچوں کو گجگلی کرنا بولتے ہیں نا، ویسے بخاری کی روایت میں آیا شیطان بچے کے سائڈ میں آ کر ایسے انگلی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں جب تم دنیا میں آئے اسی وقت سے تم پر شیطان کے حملے ہونا شروع ہو گئے، لہذا آنکھ بند ہونے تک شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ معزز حاضرین، یہ تو پیدا ہوتے وقت ہوتا ہے، موت کے وقت کیسے ہوتا ہے دیکھیے، یہ روایت بھی صحیح ہے، ابو داؤد میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ یہ موت کے وقت شیطان کے حملوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ماشاءاللہ کیا عمل ہوتا ہے، دیکھو پیدا ہوتے تب بھی شیطان کا حملہ، جب دنیا سے جا رہے تب بھی شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا برا خاتمہ ہو، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہونا چاہیے، پوری کوشش ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صرف مسلمان ہی کو نہیں، اس دنیا میں پائے جانے والے ہر انسان کے پیچھے شیطان لگائے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ شیطان کو پہچان لیتا ہے، لیکن یہ غیر مسلم شیطان کو پہچان نہیں پاتا۔ معزز حاضرین، یہ شیطان کی گمراہیاں، یہ بہکاوے، یہ حرب، یہ مکاریاں قیامت تک مکمل طور پر جاری رہیں گی۔ معزز حاضرین، ایک بات ہم نے آپ کے سامنے جو بتائی کہ حضرت ابراہیم نے کنکری ماری تو اس کی یاد میں اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے حجت کیا کرتے ہیں؟ کنکری مارتے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے وہاں جا کر حاجی خود شیطان بن جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے ٹوپی لے کر مار رہا ہے، چپل لے کر مار رہا ہے، کوئی آدمی پھر جا رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ اس میں خود شیطان ہے، لیکن یہ بات آپ بھی مکمل طور پر سوچیں اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کنکری مارتے وقت وہاں شیطان نہیں ہے، وہاں شیطان نے ابراہیم کو اکسایا تھا، لیکن وہاں جا کر انسان کو شیطان نہیں بننا چاہیے۔ لہذا حاجی جب حج کر کے حج سے واپس آتا ہے نا، اس کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کا عہد کر کے آئے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جانے سے پہلے حاجی کی زندگی اچھی رہتی ہے، حج سے واپس آنے کے بعد غرور نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھتا یہ ہے میں نے جو ہے حج کر لیا تو میں گناہوں سے ویسے پاک ہو گیا جیسے میری ماں نے مجھے جنا ہے، لہذا اس کی حالت بری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی حفاظت، جیسے ہم نے کہا مریم کی حفاظت فرمائی، عیسیٰ کی حفاظت فرمائی، موسیٰ اور تمام نبیوں پر ماشاءاللہ شیطان کے حملے کبھی نہیں ہوئے اور شیطان بھی کبھی غالب نہیں آ سکا۔ معزز حاضرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ احسان یہ ہے یہ بتایا کہ شیطان کون ہے، شیطان سے کیسے بچنا چاہیے۔ اگر یاد رکھیے شیطان کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بچنے کی تدابیر امت کو نہ بتاتے تو کیسے ہم شیطان کا شکار ہو جاتے۔ آئیے ہم اپنے بات کو سمیٹتے ہوئے سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ شیطان سے اگر بچنا ہو سب سے پہلے قرآن کھول کے آدم کا قصہ پڑھو آپ، جیسے ہم نے آپ کے سامنے بتایا آدم کا قصہ قرآن میں پوری جگہ 7 مرتبہ آیا ہے۔ اس دعا کو ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے نکال دیا اس پھل کے کھانے کی وجہ سے، تو دونوں زمین پر آ گئے اور فوراً دعا کیا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کرنے لگے اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا ہے، لہذا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علامہ قاسمی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں، حضرت آدم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور فوراً اپنے رب سے مانگنے لگے، لیکن شیطان، دیکھو شیطان 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں ذلیل ہو گیا۔ وہ کیا 5 چیزیں؟
سب سے پہلے اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ اپنے گناہ پر شرمندہ بھی نہیں ہوا، دو باتیں۔ تیسری بات اس نے کیا کیا، اپنے گناہ کو اپنی ذات کی طرف پھیرنے کے بجائے کہا اے اللہ تو نے مجھے نعوذ باللہ گمراہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اور چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ توبہ بھی نہیں کیا، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ شیطان کے ناموں میں ایک نام ابلیس آتا ہے۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے۔ قرآن کریم میں آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، دیکھو یہ الفاظ، کبھی تو کہا اے ایمان والو، کبھی کہا اے لوگو، کبھی کہا اے آدم کے بیٹو۔ دیکھو شیطان کے فتنے میں نہ پڑو، یہی وہ شیطان ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو جنت سے نکالا ہے، تم کو بھی جنت کی راہ سے ہٹا سکتا ہے، لہذا اس کے فتنے میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یوں کہا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کبھی کہا وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو۔ معلوم یہ ہوا آدم کا قصہ قرآن کریم میں جہاں کہیں آیا ہے اگر ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں تو جو ہے شیطان کی فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز غور سے سنیے، یہ بات کیا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس سے پناہ مانگے۔ اللہ نے اس کا حکم 3 جگہ دیا، کہاں کہاں دیا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں دیا، سورہ فصلت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30-6 میں دیا، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 56 میں دیا۔ اللہ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیطان آپ کو انگلی کرے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ وہ سننے والا ہے، زیادہ دیکھنے والا بھی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، ممبر خطبہ دے رہے ہیں، نبی کا ممبر ہے، نبی کے ممبر کے سامنے 2 صحابہ زور زور سے بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی کی مسجد میں آواز بلند کرنا بڑا گناہ ہے، زور سے بات کر رہے ہیں، غصہ لگا جا رہا ہے چہرے۔ دیکھیے یار، جب انسان غصہ آتا ہے آدمی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھے کہ غصے میں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے کہا آپ لوگ غصہ کر رہے ہیں، لڑ لے رہے ہیں، ہوتا ہے گھروں میں سب لڑائی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، اگر ان دونوں میں سے کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو پورا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی بہو کی لڑائی اور کبھی اسی طریقے سے شوہر بیوی کی لڑائی، اور اسی طریقے سے دکانوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر لڑائی ہوتی رہی تو اعوذ باللہ۔ اور دیکھو آپ خصوصاً یہ ٹریفک وغیرہ جو ہوتی ہے اس وقت بھی شیطان بڑا کام کرتا ہے، دیکھتے بھی نہیں کہ اترتے ہی فوراً پہلے مارنا۔ عرب وغیرہ میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے بولتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوتا، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور بعد میں حدیث دکھاتے، وہ حدیث ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ اس میں لکھا رہتا لا تغضب فلک الجنہ، اے بندے غصہ نہ کر، اللہ جنت میں بھیجے گا تجھے۔ یہی ہوتا ہے غصے کو ختم کرنے۔ غصہ کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جو دماغ کے پورے مکمل چیزوں کو مکمل طور پر خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ لو، شیطان اگر غصہ آئے تو وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ کے نبی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ کیا جب بھی قرآن کھولتے اعوذ باللہ پڑھو، اگر کوئی سورت شروع ہو رہے بسم اللہ پڑھو۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم آپ کو وہ مقامات بتاتے ہیں جہاں شریعت نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے اور شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ کہاں کہاں دیکھیے، سب سے پہلے تو قرآن پڑھنے سے پہلے بندہ جب بھی قرآن پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رحمان کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، اگر شیطان کی طرف توجہ ہو تو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہی تو ہو رہا ہے، ہم اپنے ہاتھ میں موبائل رکھ رہے ہیں، ایک طرف واٹس ایپ میسج دے، دوسری طرف قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں ہو سکتا یہ۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو واٹس ایپ بند کرو، اگر آپ کو واٹس ایپ دیکھنا ہے تو قرآن بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام پڑھتے ہوئے اگر آپ واٹس ایپ کی طرف توجہ دیتے ہیں تو یہ شیطانیت ہے، یہ لہذا اس سے بچنے کی ضرورت
ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے دعا استفتاح اللہم باعد بینی کے بعد کیا پڑھتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ. اے اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے حملوں سے پناہ مانگتا ہوں. اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو رحمان کا بندہ بننے کے لیے آتا ہے، وہ شیطان کا بندہ بننے کے لیے نہیں آتا ہے. لیکن آج کل لوگ ہم دیکھ رہے ہیں مسجد میں آ کر شیطانی کی باتیں کرتے رہتے. نہیں ہونا چاہیے. آپ مسجد میں آتے کیوں ہیں؟ الرحمان کے بندے بننے کے لیے آتے ہیں. دعا پہ غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. دعا پڑھتے تھے. جب نکلتے وقت کیا دعا پڑھتے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اتنی دعا ہمیں معلوم ہے. یہ دعا بھی یاد کرو. نسائی کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر مسجد میں داخل ہوا، اے اللہ مسجد سے نکل رہا ہوں، شیطان کے حملوں سے مجھے بچا لے. یاد رکھیے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلتے وقت کی دعا پر اگر بندہ محسوس کرے وہ بندے کی دنیا ماشاءاللہ شیطان سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا سکتا. اور اسی طریقے سے آج کل یہ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم کو اللہ پیدا کریا، اللہ کو کون پیدا کریا؟ ایسا سوال آئے تو کیا کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدے کے بارے میں شک آئے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ پڑھو. عقیدے کے بارے میں شک آئے تو اعوذ باللہ پڑھو، اور اس کے بعد آمنت باللہ ورسلہ پڑھو. اور اسی طریقے سے نماز میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شیطان اور جن آگ لے کر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا. نماز میں برے خیالات آتے، نماز میں کچھ بھی آتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر نماز میں شیطان آئے تو بائیں طرف تھوکو. آج یہ میٹ ہے، کیسے تھوکیں گے آپ؟ اگر تھوکنا ہے تو ایسے تھوکنا جس میں تھوک نیچے ہی نہ گرے. اور اسی طریقے سے آدمی غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھے، برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ پڑھے، گدھے اور کتے کی آواز آئے تو بسم اللہ پڑھے، گھر سے نکلتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے جائیں. اور جب آپ بیت الخلا جائے تو کیا پڑھے؟ اللہم انی اعوذ بک، بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں. جب کسی جگہ درد ہو رہا ہے وہاں بھی کہیں اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. صبح شام کی اذکار میں بھی مکمل طور پر شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ بک من شر نفسی وشر اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اور اسی طریقے سے کبھی نیند میں انسان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت بتایا شیطان سے پناہ مانگو. اور اسی طریقے سے شیطان سے پناہ مانگنا کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں پر دم کرنا چاہیے. جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو دونوں مارنی بٹھا لیتے. کیا کرتے؟ اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کرتے تھے. قربان جاؤ یہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تو دونوں نواز حسن حسین کو بھی دعا پڑھ کے پھونک کر بولتے تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے. اور اسی طریقے سے بڑی اہم بات ہے، شادی شدہ لوگ غور سے سنیں، یہ شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے. جب انسان اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جاتا ہے اس وقت بھی دعا کرنا چاہیے. آپ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھے کہ میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر جو ہے شہوت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. سوال یہ ہے آج کتنے لوگوں کی شادی ہوتی ہے، کتنے دولہا کو یہ دعا یاد ہے؟ کتنے دولہا کو یہ دعا یاد ہے؟ میں یہی سمجھتا ہوں آج ہمارے بچوں میں نافرمانی کا جو جذبہ ہے نا، شاید والد یہ دعا نہیں پڑھتا اسی لیے ہونے والے بچوں پر شیطان کا اثر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر وہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے گا ہونے والے بچوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا. اور ہمارے بچوں میں شیطانیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی مکمل طور پر پڑھنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں آپ،
ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور نماز فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق پڑھتے تھے، سورہ ناس پڑھتے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے آج نماز کے بعد کی اذکار کی لوگوں کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نماز ہویا فوراً جیب سے موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتے. دیکھیے دنیا میں اگر پی ایم کے سامنے بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے آپ؟ اگر اس کے سامنے بیٹھ کر بے عزتی کرے تو اس مجلس سے آپ کو خالی کر دیا جاتا ہے. نماز کے بعد بیٹھو کس کے سامنے بیٹھتے؟ آپ اللہ کے سامنے بیٹھتے. ذرا جس ذات کی آپ نے عبادت کی ہے اس کی عزت اپنے دل میں تھوڑا رکھو. اور یہ بات یاد رکھو آپ دوسرے وقتوں میں ہم سب سے بولتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرو دعا کرو. نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا آپ بات نہیں کرتے. آسمان میں رہنے والی مخلوق آپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اے اللہ بخش دیتے رہے اس بندے کو، اے اللہ رحم کرتے رہے اس بندے کو. آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے لیے دعائیں کرے اور ہم اس دعاؤں کو نظر انداز کر کے باہر جا رہے ہیں، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ لہذا نماز کے بعد کی اذکار کی پابندی کرو. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کر کے فوراً بھاگ گئے. کبھی کبھی ضرورت ہوگی، کیا ہمیشہ ضرورت ہوگی؟ کیا نماز کے بعد اذکار کے لیے 3 منٹ نہیں بیٹھ سکتے؟ فلائٹ میں اور ادھر ادھر جا کے گھنٹے بیٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھو آپ اللہ کا ذکر کرنے اگر آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں نفاق ہے. اگر آپ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھ رہے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. لہذا اس کی طرف توجہ دیں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی دیکھو جس بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری میں آپ کو دنیا چھوڑنا ہے، اس بیماری میں بھی آپ اپنے بیوی عائشہ کو بولتے اے عائشہ میں جب تک اچھا تھا ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونک کر اپنے جسم پر ملتا تھا، میں اس وقت پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوں. عائشہ ذرا دم کرو. کیا بیوی تھی ماشاء اللہ. اس بیماری میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جو ہے بہترین شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرمایا. معزز حاضرین یہ سورہ فلق اور ناس کو معمولی نہ سمجھو. آپ سمجھتے یہ معمولی ہے؟ نہیں، یہ صورتیں ایسی بڑی ہیں علماء بولتے جادو کا توڑ اس میں ہے. شیطان سے بچنے کے لیے بہترین آلہ یہ ہے. لہذا ان صورتوں کو سکھاؤ. لیکن ان دونوں صورتوں میں علماء نے ایک فرق یہ بھی بتایا. کیا بتایا؟ قل اعوذ برب الفلق جو آتا ہے یہ باہر کے جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے. سورۃ الناس جو آتا ہے ان کے اندر جو شر ہے اس سے آتا ہے. ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہمارے بچے کیا ہوتا سونے سے پہلے ڈراؤنی فلمیں دیکھ لے کہ ہوش ہو جائے دعا پڑے بغیر. اب رات میں کیا ہوتا اٹھتے پریشان ہو کر اٹھتے. اب پریشان ہو کر اٹھے تو ماں باپ بھی دعا کا اہتمام نہیں کرتے، بچوں کو مارتے. نہیں، یاد رکھو بچوں کو کبھی ڈراؤنی چیزیں مت دکھاؤ. دیکھو شیطان آ گیا ہے، اس میں ہنومان آ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غیروں کا ڈر آپ اپنے بچوں میں ڈرا رہے ہیں. ایک غیر مسلم شیطان سے ڈر سکتا ہے، ایک بندے مومن شیطان سے نہیں ڈر سکتا. لہذا ڈراؤنی مناظر سے بچوں کو دور رکھیں. چوتھی چیز اگر آپ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے آیت الکرسی کا اہتمام کرو. افسوس کی بات ہے آیت الکرسی بھی آج لوگوں کو یاد نہیں ہے. کن لوگوں کو یاد ہے؟ مولوی صاحبہ کو یاد ہے، ان کے بچوں کو یاد ہے، یا جو لوگ آئے تھے. ورنہ کسی کو آیت الکرسی بھی یاد نہیں. اور اللہ کی شان دیکھو شیطان خود آ کے بول رہا ہے آیت الکرسی پڑھو میرے سے بچ جاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جب تم اپنے بستر کے پاس جاؤ آیت الکرسی پڑھو. اگر پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ رات بھر تمہاری حفاظت ہوگی اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. آج ہم کیسا سوتے ہیں؟ کھانا کھائے پلیٹ ادھر ڈھک لے بیل کی طرح اڑ گئے. یہ کوئی سونے کا طریقہ ہوتا ہے؟ سونا کیسا؟ سونے کے آداب کیا تھا اس کا اہتمام کرو. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن بیچ بیچ میں اصلاح کی بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھا جاتا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، صحیح بات ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آج نئے گھر میں گئے تو سورہ بقرہ پڑھ کے جاتے. کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی ضرورت. اور یہ بات یاد رکھیں آپ نئے گھر کو جاتے ہیں دعوت کر رہے ہیں، وہ دعوت ایک طرح بدعت بھی ہوتی ایک مرتبہ جائز ہوتی. اگر دعوت کرنے والا برکت کی نیت سے کھلاتا ہے تو ایسی دعوت میں جانا ناجائز ہے.
سمجھ میں آ گئی. اور خوشی کے نیت سے کھلاتا ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں. علماء نے اس کی وضاحت فرمائی. لہذا جس کسی گھر میں جا رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, پورے مل کے ایک پارا اٹھا لے کے بیٹھ رہے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ سورہ بقرہ ہر دن پڑھتے رہو, ماشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2 آیتیں پڑھنے سے, آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین پڑھنے سے بھی ماشاءاللہ شیطان بھاگ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عبادت رکھیں آپ, ہمارے گھر میں موبائل میں قرآن رکھ دو, سورہ بقرہ رکھنے سے شیطان نہیں بھاگے گا. سورہ بقرہ پڑھنا. اچھا کیوں موبائل رکھنے سے نہیں بھاگ, وہ مشین ہے, نہیں بھاگے گا. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں گھر میں سورہ بقرہ ڈال دو, موبائل میں وہ مشین ہے, نہیں بھاگے گا. جب تک انسان بیٹھ کے نہیں پڑھتا, یا تو ایسا کرو وہ پڑھنے کے ساتھ پڑھتے رہو تب بھاگے گا, ورنہ ایسے رکھنے سے شیطان نہیں بھاگے. اور اسی طریقے سے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے توحید کی پختگی بھی بڑی اہم ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا. لوگوں کان کھول کر سن لو, جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے ان پر شیطان کی حکومت ہرگز نہیں چلے گی. آج ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہے, شرک میں, بدعت میں, خرافات میں, ماں باپ کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں. کیا ہوگا, شیطان حاوی ہوگا. کیا کر رہا ہے, ہر بری چیز کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. آج دیکھیے بدعتیں جو ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے, کیوں یہ بدعت کو کیا کرتا ہے, خوبصورت ڈیکوریشن بنا کے پیش کرتا ہے. اور عرفے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے ہم نے کہا گزشتہ جمعہ, عرفے کا دن یہ توحید کا دن ہے. عرفے کے دن جتنی دعائیں پڑھی گئے توحید سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا شیطان عرفے کے دن بڑا کمزور ہوتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. بعض روایتوں میں آیا, دیکھیے بعض روایتوں میں آیا جب بندہ سجدہ کرتا ہے, دیکھیے جب بندہ سجدہ کرتا ہے شیطان اکیلے میں جا کے روتا ہے. کیا روتا ہے, بولتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ کرو. بولا سجدہ نہیں کیا, میں اللہ سے دور ہو گیا. لیکن دیکھو یہ بندے کو سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. لہذا جب بھی بندہ جو ہے سجدہ کرتا ہے شیطان کو رونا آتا ہے. اور آپ میری انگلی کی طرف دیکھیں, جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی انگلی سے مطلب اتحیات کے شروع سے سلام پھیرنے تک ایسا اشارہ کرتے رہیں. اہل علم نے یہ بتایا ایک مرتبہ اشارہ کرنے سے 10 نیکیاں ملیں گی ماشاءاللہ. کتنے کیا, 10. اور ایسا کرتے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات یاد رکھیں, آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ نہیں, اس کی طرف ہونا چاہیے, انگلی کی طرف دیکھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایسے ایسے کرتے رہتا ہے شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہوتا. اللہ اکبر. یہی توحید ہے جو شیطان کو جو ہے برداشت نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب اذان ہوتی ہے شیطان ریح خارج کرتے ہوئے اور پیخانہ کرتے ہوئے بھاگتا ہے. کیوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اسے برداشت نہیں, بھاگ جاتا ہے. اذان ختم ہونے کے بعد پھر واپس آتا ہے. حدیث صحیح ہے. اور اس کے بعد جب اقامت ہوتی پھر بھاگتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ توحید اگر بندے کے اندر صحیح ہے وہ شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے. اگر یہ بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اے عمر جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان تم کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے. کیوں بدل لیتا ہے, یہ حضرت عمر کی عقیدے کی طاقت ہے. جب وہ کسی راستے سے چلتے تھے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. عمر جیسا عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو, عمر جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو, شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہو. اور اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں, اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت کی. اس میں کہا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سے محبوب. یہ بات دیکھیے آپ, جب حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام فرعون کے دربار میں, اور فرعون اپنے وقت کا شیطان تھا نا, جب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو, موسیٰ کو ایک بات کی نصیحت فرمائی. کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. دنیا میں جب کسی بڑے انسان سے آپ کو ڈر ہو رہا ہے تو کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو. دیکھو ابراہیم کو جب آگ میں ڈالے گئے تو کیا کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. یہاں خواتین اسلام بھی ہے ایک بات, حالت حیض و نفاس میں عورت کے لیے نماز معاف ہے,
قرآن بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، بس اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہیں. لہٰذا کئی خواتین کے بارے میں ان کے اوپر جب جادو ہوتا یا نہیں تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے، جب رقیہ کیا جاتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ اندر سے بات کرتا ہے تم کیوں آئے؟ وہ کیا بولتے ہیں معلوم؟ جس عورت پر تم جو ہے رقیہ کر رہے ہو یہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی تھی، اس لیے مسلط ہو گئی. میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. لہذا خواتین کو چاہیے جب نماز نہیں ہے نا اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غور سے خواتین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب حالت حیض میں ہوتی جتنا قرآن یاد ہے دیکھ کر اپنے چارپائی پر لیٹ کر پڑھا کرتی تھی. حالت حیض میں قرآن کو چھونا تو جائز نہیں، صحیح بات تو ہے. اللہ تبارک و تعالی نے موبائل جیسی نعمت دی ہے نا، اس میں قرآن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتی ہماری خواتین. لہٰذا اس کی طرف بھی مکمل تو توجہ دیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق بھی ہونا چاہیے. جو بندہ رحمان سے جڑا ہو شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آج ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کہاں ہے؟ اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر حاوی. اور اسی طریقے سے وضو اور نماز کی پابندی، جب بندہ وضو کرتا ہے نا یہ بڑا اہم ہے. اور نماز کی پابندی خصوصاً نماز فجر، یہ غور سے سنیے آپ، نماز فجر بڑی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس ہو رہے، غور سنیے بات، یہ جو مرد اپنے گھروں میں نماز فجر نہیں پڑھتے یہ سن لے تو شاید پڑھنے لگ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے ہیں، پورا قافلہ سویا ہوا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کہیں رکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے سے پوچھا اے صحابہ بتاؤ کون ہماری جو ہے حفاظت کر کے نماز فجر کے لیے اٹھائے گا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سب سو جائیے انشاءاللہ میں آپ کو اٹھا دوں گا. ہوا کیا، بلال رضی اللہ عنہ جب پورا قافلہ سو گیا ان کو دیکھتے دیکھتے ان کی بھی نیند لگ گئی. اور ہوا کیا، ایسا ہوا سورج نکل کے اس کی گرمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اللہ کے نبی ہڑبڑا کر اٹھے. اور آپ نے پوچھا بلال کیا کیا تم نے؟ نماز فجر کو اٹھانے کا تم نے وعدہ کیا تھا، یہ سورج طلوع ہو چکا ہے. دیکھو آپ نے اس کے موقع پر کیا فرمایا، یہ شیطان کی جگہ ہے، یہ یہاں سے ہٹو. پورا قافلہ وہاں سے ہٹا، تھوڑا آگے گئے، آپ نے بلال سے کہا اذان دو، پھر نماز ہوئی. اب یہاں سوال یہ ہے جن گھروں میں نماز فجر نہیں پڑھی جاتی وہاں جو لوگ رہتے ہیں کیا وہ شیطان سے کم ہے؟ جس جگہ نماز فجر نہیں پڑھی گئی آپ نے کہا وہ شیطان کی جگہ ہے. ہمارے گھروں میں نماز فجر پڑھی ہی نہیں جاتی، لہذا کیا ہمارے گھروں میں شیطان کا اثر نہیں ہوگا؟ اور یہ بات یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر چھوڑ کے سونے والا جو ہوتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. چھو کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور کہا جو آدمی نماز فجر نہیں پڑھتا اس کے ناک پر آ کے شیطان بیٹھ جاتا ہے اور وہ اٹھتا ہے جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے. اگر وہ نماز فجر چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کا سب سے خبیث انسان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نماز فجر چھوڑ کر ہمارے چہروں میں جو خباثت ہوتی ہے اس خباثت کو دور کرنے کے لیے کبھی نہاتے ہیں، کبھی فیرن لولی لگاتے ہیں، کبھی کریم لگاتے ہیں. یاد رکھیے یہ بے نمازی کا جو داغ میرے اور آپ کے چہرے پر لگانا دنیا کی کوئی کریم اسے مکمل طور پر دور نہیں کر سکتی. نماز فجر کی پابندی کرو. اور ہمارے اسلاف بھی ماشاءاللہ کیسے تھے، نماز فجر 40 سال تک پڑھے پہلی صف میں رہا کرتے تھے. ماشاءاللہ نماز فجر کی مکمل طور پابندی کرو. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ یہ انسان اگر شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو زیادہ بات بھی نہیں کرنا، زیادہ کھانا بھی نہیں، لوگوں سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھنا، اور زیادہ لوگوں سے لا یعنی باتوں میں دل بھی نہیں لگانا چاہیے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ زیادہ بات کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، زیادہ جو ہے دنیا میں عزت لگا، دنیا میں اپنے جو ہے محبت لگا دیتا ہے
ہے تو وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. لہذا آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرو کسی کو کوئی دلچسپی نہیں, اگر کھلاڑیوں کے بارے میں بات کرو فوراً شوق سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر فلمی ستارے کے بارے میں بات کرو ہمارے لوگوں کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہماری بری چیز ہے. قرآن کی تلاوت کو اپناؤ, اور یہ بات یاد رکھو جن کے گھروں میں میوزک ہوتی ہے ان کے گھروں میں شیطان ضرور ہے. اپنے موبائل سے میوزک کو دور کرو, اپنے گھروں سے جو ہے میوزک کو مکمل طور پر کرو, تہجد کی پابندی کرو, نیک لوگوں سے دوستی کرو. آج کے خطبے کا پورا پیغام یہ ہے, اگر ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں محتاط زندگی گزارنا ہوگا. اور سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ آپ کرتے نا, اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اے لوگو جو میرا دشمن ہے اس سے دوستی کرتے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں پوچھتا ہے اس کی گمراہیوں کو معمولی نہ سمجھو, اس کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بتائیں مکمل طور پر اس کو اپناؤ, اور شیطان سے ڈرنا بھی نہیں اور اپنے بچوں کو ڈرانا بھی نہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری خواتین کھانا نہیں کھاتے, دیکھ شیطان آ رہا ہے, یہ غیر اللہ کا ڈر بٹھا رہے ہیں آپ. یہ اپنے بچوں کو حضرت عمر کی طرح بناؤ, عبداللہ ابن زبیر کی طرح بناؤ. بچوں کو اگر بچپن سے غیر اللہ کا ڈر ڈالو گے, یعنی تو ترشول کی آواز یا ہنومان پتہ نہیں کن کن کا ڈر اپنے بچوں کے ذہنوں بٹھاتے ہیں, آپ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا میں جو غلط چیزیں ڈراؤنی چیزیں آتی ہیں, ڈراؤنی فلمیں آتی ہیں, ان تمام فلموں سے اپنے آپ کو دور رکھو. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے صبح شام کے اذکار کی مکمل طور پر پابندی کرنا چاہیے. اس واقعے سے ہم اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں کام کر کر کے گھٹے پڑ گئے. جانتے ہیں نا آپ لوگ, پانی اٹھاتی چکی پیستی. حضرت علی کو بڑا رحم آیا, کہا بیٹی اے فاطمہ اپنے ابا جان کے پاس جا کر غلام لے کر آؤ. حضرت فاطمہ نکلتی ہیں, اپنے باپ کے پاس جاتی ہیں. جانے کے بعد دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل حل کرنے مصروف ہیں. فاطمہ واپس آ جاتی ہیں, اور اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا ماشاءاللہ اپنی بیویوں سے بڑھ کر بیٹی کو چاہتے تھے. مسند احمد کی روایت میں آیا سفر سے واپس ہوتے بیویوں کے پاس جانے سے پہلے اپنے بیٹی کے پاس جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر آئے, بوڑھے فاطمہ کس مقصد سے کل آنا ہوا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا دیکھو یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کام کر کر کے چکی پیستے پیستے گھٹے پڑ گئے. آج کل کی خواتین مکسی ہے, گرائنڈر ہے, سب ہے, اس کے باوجود آج مسلم خواتین میں کیسی مستی ہے. دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھٹے پڑ گئے تو کیا دینا تھا؟ غلام دینا تھا. آپ نے کیا کہا؟ دیکھو ایسا کیا ہوتا ہے اگر کسی لڑکی سے زیادہ کام کیا گیا تو داماد کیا کرتا؟ سسر داماد کو بلا کر بولتا کیا میری بیٹی کو غلام سمجھے کیا؟ اللہ کی نبی نے ویسے کچھ نہیں کہا, بلکہ اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی میری بیٹی جا کے میرے شوہر کی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا, فاطمہ کو بلایا, بیٹھو میرے سامنے. یہ ہوتا ہے یہ کامیاب سسر کا کردار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ دیکھو فاطمہ تم نے میرے سے خادم پوچھا ہے, میں تم کو ایک 3 تسبیحات پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں. پوچھ رہے سو غلام, دے رہے سو تسبیح. کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ تسبیح پر ایسے جمے رہے. پوچھنے والے نے پوچھا علی سے, علی جنگ میں جاتے تھے تب بھی پڑھتے تھے؟ علی نے کہا تب بھی پڑھتے تھے. اچھا یہاں سوال یہ ہے خادم پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ سوال آتا ہے نا, اس کا جواب دیا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. بات میں اصل یہ ہے انسان جسمانی طور پر تھکتا ہے. دیکھیے انسان جسمانی طور پر تھکتا ہے, جب وہ تسبیحات پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ ساری تھکان دور ہو جاتی. اللہ اکبر. ایک بات تو یہ, دوسری بات تھکان ہو کر انرجی چلی گئی نا, جب بھی بخار آتے انرجی چلے گئی, ہم جو ہے کیا کرتے وہ RS پیو, نیل پیو. لیکن دیکھو اللہ کے نبی کیا نسخہ بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کہہ کر یہ بتایا ایک طرف ذکر تھکان کو دور کرتا ہے, دوسری طرف روحانی طاقت بھی پیدا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اندر روحانی طاقت آ گئی نا, حضرت عمر نے جیسے ڈٹ کر شیطان کا مقابلہ کیا, ہم بھی مکمل طور پر شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے, اس کے ہتھ کنڈوں سے, اس کے حربوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کے لیے جتنے وسائل اور ذرائع بتائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری بیوی بچوں کو, ہماری
ہماری آل اولاد کو اور سارے امت مسلمہ کے مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور ہر ایک مسلمان کو شیطان کے حملوں سے بچا کر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً موت کے وقت شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔